مہردین سعودیہ سے واپس آیا تو اس کے گھر میں خوشی آ چکی تھی۔ اب گاؤں کے زمیندار سردار رئیس سے بھی اس کی نہ بنتی تھی۔ سردار رئیس نے اس کے گھر ڈاکہ ڈلوا کر مہردین کو خالی ہاتھ کر دیا۔ مہردین اب گاؤں میں مزدوری کرتا اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتا۔ مہردین کی گھر والی بھی دوسری عورتوں کے ساتھ اب کھیتوں میں کام کرتی۔ مہردین کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اسے شہر سے جا کر علاج کروانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سردار رئیس سے 50,000 قرض لینا پڑا۔ زمیندار نے اس شرط پر قرضہ دیا کہ مہردین اس کے کھیتوں میں 1 سال تک مفت کام کرے گا۔ مہردین پچھلے 11 ماہ سے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ رضیہ کو کام کی جو اجرت ملتی اس سے ایک وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی۔ مہردین نے 12 ماہ پورے ہونے کے بعد سردار رئیس سے بات کی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر چکا ہے۔ رئیس نے اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مار دیا اور غصے میں یہ کہہ دیا کہ ابھی تیرے 2 ماہ باقی ہیں میرے حساب سے۔ مہردین گھر آ گیا۔ اس نے جب یہ بات رضیہ کو بتائی تو وہ غصے میں تلملا اٹھی۔ سردار رئیس کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ مہردین نے سردار کے آدمی چانڈیوں سے ہاتھ جوڑ کر چھٹیاں مانگ لیں۔ چانڈیوں نرم دل تھا، اس کا مہردین سے اچھا تعلق تھا۔ چانڈیوں نے اس شرط پر اسے چھٹیاں دے دیں کہ مہردین جو کمائے اس کا آدھا حصہ اسے دے گا۔ مہردین آمادہ ہو گیا اور یوں اب وہ جو کماتا روز اس کا آدھا حصہ لا کر چانڈیوں کو دے دیتا۔ مہردین کا گھر فاقوں سے بچ گیا۔ گھر میں بچوں کو کھانا ملنے لگا تھا، لیکن زمیندار اچانک واپس آ گیا۔ اس وقت مہردین کھیتوں میں موجود نہ تھا۔ زمیندار کی ذرا سی سختی پر چانڈیوں نے سب کچھ بتا دیا۔ سردار کے کارندے مہردین کو مزدوری کرتے ہوئے پکڑ کر لے آئے۔ سردار نے اس پر نہ صرف تشدد کیا، اپنی نجی جیل میں 6 ماہ کی سزا بھی سنا دی۔ مہردین کو اسی حالات نے زندہ لاش میں بدل دیا۔ اب وہ زنجیروں میں جکڑا کھیتوں میں کام کرتا۔ رضیہ پریشان اور بے بسی کے عالم میں زمیندار کے پاس چلی گئی۔ مہردین کی صفائی کی التجا کرنے لگی۔ سردار نے اسے غصہ کر کے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ رضیہ بری طرح رو رہی تھی، مگر اس کے رونے کا سردار پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بے قرار واپس آ گئی۔ اسی شام سردار کا ملازم پیغام لایا، جسے سن کر رضیہ کا برا حال تھا۔ رضیہ غصے سے کانپنے لگی تھی۔ رضیہ کا رد عمل دیکھ کر اسے دھمکاتے ہوئے بولا، اگر تم نے سردار کی بات نہ مانی ہم تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچ، سردار کے پاس آ جانا، وہ تیرے شوہر کو بھی چھوڑ دے گا۔ رضیہ دیر تک سوچتی رہی کہ اس گناہ کے ساتھ ساری زندگی گزار دے، لیکن پھر اس کا دل نہ مانا اور اس نے زہر کی گولیاں کھانے میں ملا کر اپنے اور بچوں کی زندگی کو ختم کر لیا۔ گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے ان کی کفن کا بندوبست کیا۔ مہردین کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا اور یوں ایک ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا۔